فیصل آباد میں ڈاکو چور بے لگام شہری غیر محفوظ ہو گئے۔ آپ لوگوں نے جانا، اسے مزید آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں انصاف مانگنے والے حوالات کے حوالے۔ رواں سال فیصل آباد میں انسداد کارروائی کے نام پر 14,000 افراد کو حوالات کی ہوا کھانا پڑی۔ نقص امن میں خلل کا جواز بنا کر شہریوں کو حوالات میں بند کرنا معمول بن گیا۔ انصاف مانگنے والے حوالات کے حوالے رواں سال انسداد کارروائی کے نام پر فیصل آباد کے تھانوں میں 14,000 افراد کو حوالات کی ہوا کھانا پڑی۔ شہری تھانوں میں درخواستیں دینے اور ریسکیو 15 پر کال کرنے سے کترانے لگے۔ رواں سال انسداد کارروائی کے نام پر فیصل آباد کے تھانوں میں 14,000 افراد کو 24 گھنٹوں کے لیے حوالات میں بند رکھا گیا۔ پولیس افسران نے نقص امن میں خلل کا جواز بنا کر دونوں پارٹیوں کو حوالات میں بند کرنے کے SOPs بنا دیے۔ انسداد کارروائی پر ہزاروں معززین اور مظلوموں کو بھی حوالات میں رات گزارنا پڑی اور 24 گھنٹوں بعد رہائی ملی۔ شہریوں نے انسداد کارروائی کے نام پر حوالات بھرنے کے عمل کو کالا قانون قرار دے دیا۔ یہ جو 15 کی جو ہمیں پولیس کی جانب سے بنائی گئی، یہ تو ہماری عوام کے لیے سہولت بنائی گئی، لیکن یہ ہمارے کی گلے کی ہڈی بنتا جا رہی ہے، کیونکہ ہم کال کرتے ہیں کہ ہمیں یہ انصاف فراہم کریں گے، پولیس آئے گی ہمیں انصاف فراہم کرے گی، لیکن وہ جب ہم 15 پہ کال کرتے ہیں وہ ہمیں ہی اٹھا کے لے جاتی ہیں، ہمیں 752 پر بند کر دیتی ہیں۔ یہ کیا ہمارا یہ قصور ہے کہ ہم انصاف کے لیے ان سے بات کرتے ہیں؟ تو کیا کریں؟ ہم پہلے ہی ہم اتنا زیادہ ہمیں برداشت کرنا پڑتا ہے، بعد میں وہ ہمیں ہی اٹھا کے لے کے جا کر ہم پر ہی FIR دے دیتے ہیں۔ فیصل آباد پولیس حکام نے ہر درخواست پر انسداد کارروائی کا حکم دیا ہے۔ کیمرہ مین عثمان تاج کے ساتھ طیب مقبول، سٹی 41 فیصل آباد۔ وزیر اطلاعات اور ثقافت عامر میر کی ہدایت پر ہوم ڈپارٹمنٹ پنجاب کی کارروائی۔ اسٹیج پر فحش حرکتیں کرنے والی فیصل آباد کی 7 ڈانسرز پر پابندی عائد کرنے کا فیصلہ۔ پہلے مرحلے میں پنجاب آرٹس کونسل کی سفارش پر ڈانسرز کو شو کاز نوٹسز جاری۔ ڈانسرز کو موقف دینے کے لیے 1 ہفتے کی مہلت۔ غیر تسلی بخش جواب پر ڈانسرز پر صوبہ بھر میں پابندی عائد کرنی جائے گی۔ ڈانسرز میں فیروزہ شاہ، صبا گل، زارا شاہ، وفا علی، شیزا بٹ، مہک جان اور رمل علی شامل ہیں۔ وزیر اطلاعات و ثقافت عامر میر کی ہدایت پر ہوم ڈپارٹمنٹ پنجاب کی کارروائی۔ اسٹیج پر فحش حرکتیں کرنے والی فیصل آباد کی 7 ڈانسرز پر پابندی عائد کرنے کا فیصلہ۔ پہلے مرحلے میں پنجاب آرٹس کونسل کی سفارش پر ڈانسرز کو شو کاز نوٹسز جاری۔ ڈانسرز کو موقف دینے کے لیے 1 ہفتے کی مہلت۔ غیر تسلی بخش جواب پر ڈانسرز پر صوبہ بھر میں پابندی عائد کی جائے گی۔ ڈانسرز میں فیروزہ شاہ، صبا گل، زارا شاہ، وفا علی، شیزا بٹ، مہک جان اور رمل علی شامل ہیں۔ ڈاکٹر جہاں پر قاتلانہ حملہ، ینگ ڈاکٹرز نے ملزمان کے خلاف دہشت گردی کے دفعات شامل کرنا، دیگر ملزمان کی گرفتاری کے لیے 48 گھنٹے کا الٹیمیٹم دے دیا۔ جہاں پر قاتلانہ حملے کے خلاف الائڈ ہسپتال فیصل آباد میں ڈاکٹر تنظیموں کی پریس کانفرنس۔ صدر PMA ڈاکٹر رائے عارف کا کہنا تھا کہ ڈاکٹر عام ہدف بن چکے۔ PMA ڈاکٹروں کے حقوق کے لیے ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ حکومتوں کی جانب سے ڈاکٹروں کی حفاظت کے لیے اقدامات نہیں کیے جا رہے۔ اب دیکھیں ڈاکٹر صاحب نکلے ہیں اور اینڈ پہ جب وہ ان کو ریسکیو کرنے محلے کے لوگ آئے تو پولیس کہاں تھی؟ پولیس کہیں پہ بھی نہیں تھی۔ تو جب تک ڈاکٹرز کو سیکیورٹی نہیں دی جائے گی، ڈاکٹرز کی سیکیورٹی کا بندوبست نہیں کیا جائے گا، یہ معاملات اسی طرح چلیں گے اور ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ فوری طور پہ جو ملزمان گرفتار ہوئے ان کا سپیڈی ٹرائل کیا جائے اور اس کے بارے میں جو بھی اب متفقہ لائے عمل ہوگا PMA اس کا ساتھ دے گا۔ پیٹرن ان چیف ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن ڈاکٹر معروف وینس نے ڈاکٹر جہانزے پر قاتلانہ حملے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ ڈاکٹروں کو ہسپتالوں میں تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ سیکیورٹی بل کی منظوری تک ہمارے لیے کام کرنا مشکل ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ڈاکٹر جہانزے پر قاتلانہ حملے کے 2 ملزمان میں سے ایک ملزم کو مقامی افراد نے اپنی مدد آپ کے تحت پکڑا اور دوسرا فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ انہوں نے CPO فیصل آباد سے ملزم سے کی جانے والی تفتیش سے متعلق ینگ ڈاکٹروں کو بھی اعتماد میں لینے کی اپیل کی ہے۔ ہم اس قاتلانہ حملے کی پوری YDA فیصل آباد، YDA پنجاب، PMA فیصل آباد، PMA پنجاب اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں اور حکومت پنجاب سے اور لوکل انتظامیہ فیصل آباد سے ہیں، CPO صاحب، DPO صاحب سے یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں ان کے خلاف جو ہے 780A کے تحت دہشت گردی کی دفعات لگائی جائیں، اقدام قتل کی دفعات لگائی جائیں اور اس کا سپیڈی ٹرائل ہمیں نظر آنا چاہیے۔ پریس کانفرنس میں الائڈ ہسپتال 2 اور ٹیچنگ ہسپتال فیصل آباد ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن کے عہدیداران بھی شریک ہوئے۔ کیمرہ مین کے ساتھ عزادار حسین، سٹی 41 فیصل آباد۔ فیصل آباد تعلیمی بورڈ نے 9ویں کلاس کے نتائج کا اعلان کر دیا۔ 1,97,506 امیدواروں میں سے 1,02,934 طلبہ پاس۔
ایجوکیشن بورڈ فیصل آباد نے نہم کلاس کے نتائج کا اعلان کر دیا۔ کمشنر و چیئرپرسن تعلیمی بورڈ سلوت سعید نے رزلٹ آن لائن کیا۔ سیکرٹری بورڈ ڈاکٹر حبیب الرحمان اور کنٹرولر امتحانات ڈاکٹر جعفر علی بھی موجود تھے۔ امتحانات میں کل 1,97,506 امیدواروں نے شرکت کی۔ 1,02,934 طلبہ پاس ہوئے۔ کامیابی کا تناسب 52.12% رہا۔ جماعت نہم میں الائٹ اسکول علی ٹاؤن کے حامد آوان نے سب سے زیادہ 554 نمبر حاصل کیے۔ پنجاب گرامر اسکول لاسانی ٹاؤن فیصل آباد کے 42 بچوں نے A+ گریڈ حاصل کر لیے۔ فضا آصف نے 540، اریبہ الیاس نے 536 اور فضا مصطفیٰ نے 534 نمبر حاصل کر کے ادارے میں ٹاپ پوزیشنز حاصل کی۔ طالبات کا کہنا تھا کہ اساتذہ کی محنت اور والدین کی دعاؤں سے کامیابی ملی۔ مستقبل میں بھی محنت جاری رکھتے ہوئے اچھے نتائج دیں گی۔ الحمدللہ میرے 540 مارکس آئے ہیں آؤٹ آف 555، تو آف کورس میں تو بہت زیادہ خوش ہوں، اور اوور آل ہمارے اسکول کا ہی رزلٹ بہت اچھا آیا ہے۔ میکسیمم اسٹوڈنٹس جو ہیں انہوں نے A+ لیا ہے، اور اس میں رول میرے پیرنٹس کا، ٹیچرس کا۔ آف کورس میرے پیرنٹس بہت سپورٹیو ہیں، ٹیچرس نے جس طرح سے ہمارے اوپر کام کیا، اور ہم لوگوں کا ہارڈ ورک۔ میرے 536 نمبر آئے ہیں اور بہت زیادہ خوشی ہوئی اس کے بعد، اور میری یہی کوشش ہے کہ میں مینٹین کروں اس نمبر کو، اور آگے 10th میں اس سے زیادہ لینے کی کوشش کروں، اور آگے میرا بھی یہی ہے کہ میں پری انجینئرنگ کروں۔ 534 مارکس آئے ہیں، اور میں کوشش کروں گی کہ میرے میٹرک 10th کلاس میں اس سے بھی زیادہ اچھے آئیں، اور آگے بھی میں اسے کنٹینیو رکھ سکوں، اور میڈیکل کرنے کے بعد ایک اچھی ڈاکٹر بن سکوں۔ پنجاب گرامر اسکول فیصل آباد کے ڈائریکٹر جاوید اقبال گل اور پرنسپل طاہرہ اصغر اور دیگر اساتذہ نے کامیابی حاصل کرنے والے طلبہ کو مبارکباد دی۔ کیمرامین محمد وقاص کے ساتھ جہانگیر اشرف، سٹی 41 فیصل آباد۔ جماعت نہم کے نتائج کا اعلان۔ جھنگ میں سرکاری اسکول کے طالب علم نے ضلع بھر میں میدان مار لیا۔ محمد ثقلین نے 555 میں سے 550 نمبر حاصل کیے۔ جماعت نہم میں کامیاب طلبہ کی شرح 57.48% رہی۔ تعلیمی بورڈ فیصل آباد نے نہم کے نتائج کا اعلان کر دیا۔ ضلع جنگ کے 34,239 طلبہ امتحان میں شریک ہوئے۔ 17,198 طلبہ کامیاب۔ مجموعی طور پر کامیابی کا تناسب 57.48% رہا۔ 8 اسپیشل بچوں میں سے 5 طلبہ پاس ہوئے۔ سرکاری اسکول کا طالب علم ضلع بھر میں نمایاں۔ گورنمنٹ آدیوال ہائی اسکول کے طالب علم محمد ثقلین نے 555 میں سے 550 نمبر حاصل کیے۔ محمد ثقلین کا کہنا تھا کہ والد مزدوری کرتے ہیں، والدین کی دعائیں اور اساتذہ کی محنت کے باعث بہترین نمبر حاصل کیے۔ ثقلین نے داہم میں بھی اچھے نمبر لینے کے عزم کا اعادہ کیا۔ سب سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس نے مجھے ایسی کامیابی سے نوازا۔ اساتذہ کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنی محنت سے مجھے پڑھایا، اتنے نمبر لینے کے قابل بنایا۔ ساتھ ساتھ میں اپنے والدین کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے اپنے مالی مشکلات کے باوجود مجھے پڑھایا اور مجھے اس قابل بنایا کہ میں اتنی بڑی کامیابی حاصل کر سکوں۔ محمد ثقلین کی کامیابی پر اساتذہ اور اہل خانہ نے بھی خوشی کا اظہار کیا۔ کیمرامین عظیم احمد کے ساتھ وسیم عزیز، سٹی 41 جنگ۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی کی ہدایت پر جڑاوالا متاثرین کی بحالی کا کام تیزی سے جاری۔ مسیحی برادری کے زخموں پر مرہم رکھنے کے لیے سیاسی، سماجی اور مذہبی تنظیموں کے عہدیداران کی آمد۔ حکومت پنجاب کی جانب سے جڑاوالا متاثرین کی بحالی کا کام تیزی سے جاری۔ مسیحی برادری سے اظہار یکجہتی کے لیے مختلف NGOز سمیت سیاسی، سماجی اور مذہبی رہنماؤں کی آمد۔ متاثرین میں راشن بھی تقسیم کیا گیا۔ سینیٹر MKM نسرین جلیل نے اشیاء کرونوز سمیت ضروریات زندگی کا سامان تقسیم کیا۔ سینیٹر نسرین جلیل کہتی ہیں، اس واقعے کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ دکھ کی اس گھڑی میں ہم اپنے مسیحی بہن بھائیوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ آپ لوگوں کو یہاں کے جو باسی ہیں، جن کے گھر جو ہیں انہوں نے تہس نہس کر دیے ہیں، جلا دیے ہیں، اور ظلم کی حد ہو گئی ہمارے ملک میں، تو کراچی والوں کی طرف سے اور پورے پاکستان کی جانب سے ہم بتانا چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور یہ چند شرپسندوں نے کیا ہے، اور اس قسم کی انتہا پسندی پہ نہ ہماری پارٹی یقین رکھتی ہے، نہ پاکستان کے دوسرے حلقے یقین رکھتے۔ ISPR اور دیگر میڈیا چینلز کی ٹیموں نے متاثرہ گھروں اور گرجا گھروں کا جائزہ لیا۔ چیئرمین مرکزی علماء کونسل صاحبزادہ زاہد محمود قاسمی اور کیتھولک چرچ کے فادر خالد مختار کی مشترکہ پریس کانفرنس۔ بولے، مسلمان اور مسیحی برادری متحد ہے۔ واقعہ کے مجرموں کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے۔ فرد واحد کی بجائے واقعہ منصوبہ بندی کے تحت کرایا گیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب پلان تھا۔ اب یہ پلان کس کا ہے یہ ہم نہیں بتا سکتے، یہ تو پولیس بتا سکتی ہے، تفتیشی بتا سکتے ہیں، لیکن یہ ہے پلان تھا۔ پاکستان میں مسلم اور مسیحیوں کو لڑانے اور فساد کروانے کی ایک سازش ہے۔ آپ دیکھیں، بدھ کے روز جب یہ واقعہ پیش آیا، بشپ آف فیصل آباد اور ان کی ٹیم نے ہمارے ساتھ رابطہ کیا۔ ہم نے فیصل آباد کی انتظامیہ سے رابطہ کیا اور پولیس، قانون نافذ کرنے والے ادارے متحرک ہوئے۔ یہاں پر علماء نے
तमाम मकातब फ़िक्र के लोगों ने मसीही बस्तियों को जलाने से रोका। मसीही बरादरी ने निगरान वज़ीर आज़म इनवारुल हक काकड़ और महंगाई ने चीनी का जायका कड़वा कर दिया। एक्स मिल रेट में 5 रुपए फी किलो इजाफा, चीनी की रिटेल कीमत 160 रुपए तक जा पहुंची। चीनी की कीमतों को पर लग गए, कीमतों में इजाफा बदस्तूर जारी। 5 रुपए किलो बढ़कर एक्स मिल रेट 140 रुपए किलो हो गया। रिटेल में चीनी 160 रुपए किलो फरोख्त होने लगी। चीनी की आसमान को छूती कीमत पर शहरी बस पड़े। 40-50 रुपए मतलब आप देख लें ह्यूज डिफरेंस है। तो ये आवाम के लिए मतलब तनख्वाहें वहीं पे है, आमदनी वहीं पे है। अब 50-60-70% एक चीज में जो इंक्रीज आ जाए तो वो मतलब मुश्किल है। चीनी की कीमत देखा जाए तो अभी चीनी देखें बुनियादी तौर पर हर घर की ज़रूरत है, तो अभी देखें इन्होंने 30 रुपये एकदम से बढ़ा दी है। तो अभी एक नॉर्मल बंदे के लिए इतना अफोर्ड करना, 8 किलो चीनी परचेज करे, वो कैसे परचेज करेगा? शहरी कहते हैं महंगाई ने बुरा हाल कर दिया, 2 वक्त की रोटी खाना भी नामुमकिन होता जा रहा है। कभी चीनी असी चाह च पा ली दी है, लेकिन जिथे तक महंगाई है, जिथे तक दौर दौरा जा रहा सारा पे रोटी है मसा जे अगे तो 3 टाइम खा ली दी सीगी, लेकिन हुण सार एक टाइम सुबह यकीन करो कि कर ली दी, तो दोपहर का नहीं पता, रात का नहीं पता, कारोबार है कोई नहीं। डीलर्स ने बेकाबू डॉलर और किराए में इजाफे के बाद चीनी की कीमत में मजीद इजाफे का खदशा जाहिर किया है। कैमरा टीम के साथ शराद भट्ट, सिटी 41, फैसलाबाद। महंगाई के तूफान से बेरोजगारी की नई लहर, महंगी बिजली से फैसलाबाद की कॉटेज इंडस्ट्री ठप हो गई। मालिकान ने छोटे कारखानों को ताले लगा दिए। महंगी बिजली से कॉटेज इंडस्ट्री बंद, फैसलाबाद में मजदूर रुल गए। मजदूर यूनियन लेबर कौमी मूवमेंट सड़कों पर आ गई। मालकान कहते हैं पावर लूम्स को चलाना बस में नहीं रहा, जमा पूंजी बेचकर लाखों के बिल अदा करें या मजदूरों की तनख्वाहें दें। बेरोजगार होने पर मजदूरों का गुलाम मोहम्मदाबाद कादराबाद चौक में एहतजाजी मुजाहरा। सर काम करते हैं सानू 15 साल हो गए, सर 20 दिन हो गए पूरे वेले फिरन दे, 20 दिनों बाद हुण आके काम ते खलोते हैं। मजदूर यूनियन रहनुमा हुकूमत पर बरस पड़े, कहा मजदूर बेरोजगार हो रहे हैं, घरों में फाकों की नौबत आ गई है, ऐसे में बिजली के बिल कहां से अदा करें। मजदूरों की हुकूमत मुखालिफ नारेबाजी, बोले महंगाई ने जीना दोबर कर दिया, एहतजाज के सिवा हमारे पास कोई हल नहीं। जो घरेलू सार्वजनिक का बिल है वो 15,000, 20,000, 40,000 रुपए तक आए हैं। जब हमारे पास रोजगार ही नहीं होगा तो हम बिजली के बिल अदा कहां से करेंगे? आज यहाँ पे हमने टोकन एहतजाज से अपनी तहरीक का आगाज कर रहे हैं और आने वाले दिनों में हम फैस्को ऑफिस के बाहर धरना देंगे और धरना उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक ये बिजली के बिलों में जो जगह टैक्स और भत्ता लगाया गया वापस नहीं लिया जाता। बिजली के बिल नजरे आतिश मुजाहिरीन ने सिविल नाफरमानी की तहरीक और फेस्को हेडक्वार्टर के गिराव का ऐलान कर दिया। कैमरामैन कमर गुज्जर के साथ मोहम्मद बिलाल डोगर, सिटी 41, फैसलाबाद। पेट्रोल गैस बिजली कीमतों में इजाफे के खिलाफ पासबान रिक्शा यूनियन और लेबर फेडरेशन ने सर जोड़ लिए। पेट्रोल बिजली कीमतों में बेतहाशा इजाफे की मजम्मत, रिक्शा ड्राइवरों ने एहतजाज का ऐलान कर दिया। पासबान रिक्शा यूनियन और लेबर फेडरेशन का फैसलाबाद में हंगामी इजलास, पेट्रोल और बिजली की कीमतों में इजाफे की मजम्मत, रिक्शा ड्राइवरों ने एहतजाज के लिए सड़कों पर आने का ऐलान कर दिया। सदर पासबान रिक्शा यूनियन मियां एजाज हुसैन कहते हैं 25,000 कमाने वाले मजदूर का बिल ही 30,000 आ रहा है, 2 वक्त की रोटी के लिए मजदूरी करें या भारी बिल अदा करने के लिए। इनका कहना था जमात इस्लामी के यूथ कन्वेंशन में मजदूर भरपूर करेंगे। पाकिस्तान के अंदर महंगाई के हवाले से हुक्मरानों के पास कोई स्पीड ब्रेकर नहीं है, नॉन स्टॉप यानी जो है ना वो महंगाई जो है वो होती चली जा रही है। आज लोग 20,000 25,000 लोग कमाते हैं लेकिन उनको 30,000 रुपए बिजली का बिल जो है वो आ रहा है। फैसलाबाद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्टॉलमेंट एसोसिएशन का डॉलर की ऊंची अड़ान पर इजहार तशवीश, मुनक़दा अजलास में ताजरों ने पुलिसी साजों को आड़े हाथों लिया। बोले हमारे कारोबार में गाहक 65% कम हुए, हालात यही रहे तो कारोबार मुकम्मल बंद हो जाएंगे। दूसरी जानिब फैसलाबाद में डिगलसपुरा गारमेंट्स मार्केट मंदी का शिकार, मार्केट में वीरानियों के डेरे, ताजर गाहक न होने पर परेशानी का शिकार। ये अनस्टेबिलिटी जो है ना जी इसकी डॉलर की, उसकी वजह से पिछले साल से तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स के जितने भी बिजनेस करते हैं या कंपनीज हैं 25% बिजनेस रह गया, 75% आपका कस्टमर ही नहीं रहा, चूंकि लोगों के पास बाइंग पावर ही नहीं है। इतनी हाई रेट हो चुके हैं कि जो 50,000 की फ्रिज थी वो 1.25 लाख पे चली गई है। बहुत ज़्यादा फ़र्क है हर चीज़ में, जिस तरह रेट के होता है, डॉलर में फ़र्क है, पेट्रोल में फ़र्क है, तो हर कोशिश हर इंसान की है कि जो जिसमें में गुजारा कर सकता है वो करे, तो खरीदो फरोख्त की तरफ वो कम आता है। कारोबारी अफराद और मजदूर तबके ने हुकूमत से महंगाई को कंट्रोल करने और पीछे हुए तबके को रिलीफ देने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर मोहम्मद अली नारू और शराज भट्ट के साथ फजील अहमद, सिटी 41, फैसलाबाद। महकमा खुराक झंग ने गंदम ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ शिकंजा कस दिया।
2600 मन गंदम जब्त शुदा गंदम से शहरियों तक सस्ते आटे की फराहमी का फैसला। जंग में महकमा खुराक गंदम ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ मुतहर्रिक मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान 2600 मन गंदम जब्त कर ली गई। जब्त शुदा गंदम से शहरियों तक सस्ते आटे की फराहमी का फैसला। शहरियों को 1158 रुपए फी किलो बैग के तहत सस्ते आटे की फराहमी के लिए स्टॉल्स कायम कर दिए गए। डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर एजाज सियाल ने आटे की फराहमी के लिए कायम स्टॉल्स का जायजा लिया। इस मौके पर फूड इंस्पेक्टर्स भी मौजूद थे। DFC एजाज सियाल ने कार्रवाइयाँ जारी रखने के अज़म का अदा किया। तकरीबन 2400 मन हमने अभी तक पकड़ी है जो गैर कानूनी तौर पर ज़ख़ीरा की गई थी गंदम, और उसका हम आटा बनवा कर मुख्तलिफ मिलों से इधर प्रेस क्लब के सामने रोज़ाना की बुनियाद पर सेल कर रहे हैं। तकरीबन एवरेज 200 से 300 थैला रोज़ सेल हो रहा है और काफ़ी लोग इससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। शहरी महकमा खुराक के इक़दाम से खुश, स्टॉल्स पर मौजूद सस्ते आटे की क्वालिटी को भी बेहतर करार दिया। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, Shooty 41 जंग। बेलारूसी मॉडल और मिस हसीना पोली के नाबस फैसलाबाद पहुंच गई। सिटी 41 से खुसूसी गुफ्तगू में पाकिस्तानी खानों बारे बारबेक्यू, चावल और मटन की तारीफ की। बात करते हैं इसी हवाले से, मौजूद है हमारे साथ इमरान असलम। जी इमरान, बताइएगा और क्या क्या कहना था मिस हसीना का? जी बिल्कुल, बेलारूसी मॉडल फैसलाबाद दौरे पर हैं और ये मिस यूनिवर्स और टॉप 10 मॉडल्स का टाइटल भी अपने नाम कर चुकी हैं। हमारे साथ बेलारूस की जो टॉप 10 मिस यूनिवर्स पॉली कैनवस मौजूद से बातचीत करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी रियली वार्मली वेलकम टू हियर इन पाकिस्तान। सो व्हाट यू सेइंग अबाउट द पीपल ऑफ पाकिस्तान, द कल्चर ऑफ पाकिस्तान और द ट्रेडिशन ऑफ पाकिस्तान? People of Pakistan, they are very friendly. They welcomed me with a high level of hospitality. For example, when I was going to restaurants, they were serving me like in the best way, and they are very nice. And it's a very high level of security here that I would like to mention. So when it comes to traditions, I need to speak of the food maybe again. Yes, it's very delicious. I discovered 3 amazing dishes like chicken barbecue, mutton, and rice dessert. But I'm also learning fashion, you know, like this unique traditional dresses. It is something that probably world should see, you know, maybe it should come into the international stage as well. So I think Pakistan is a country of hidden and mysterious things that everyone would like to learn about the culture and about traditions and life in Pakistan. As I already told, I have 3 the most delicious dishes in my top list that I basically would like to learn how to cook this, because when I leave Pakistan, I would like to have it on the daily basis maybe, or like weekly basis, this type of food. So it's mutton with the bones. So it's the most delicious. Chicken barbecue, it's so soft, it's so juicy, wow. And the rice dessert, my favorite. I tried it today for the first time and I can't forget. I think I will have it tomorrow as well. So I know that the chief minister of this area, he is really taking care of the area very well. That's why it's so secure here, and that's why people are so happy here. So that's what I would like to say about Pakistani politicians. I visited Fashion University, and one of the students, he came to the office and he sang a song of the famous Pakistani musician, and I didn't understand the words from the beginning before he explained me the meaning, but I was having so strong emotions. I wanted, like, I don't know, to cry, to laugh, to dance. It's not possible to stay without emotions. So Pakistani music, maybe it also should be promoted abroad, you know. I think I would like to have this opportunity because market of Pakistani movies, it is something interesting for me. Pakistan is a peaceful country and here is a high level of security. So I would like to send a message abroad about how good is Pakistan, how nice is here, and probably some people, they would like to come here to explore Pakistan, to learn the traditions, to learn the culture, and definitely to see the beautiful nature that is here, because it's a big surprise. Pakistan Zindabad, live long Pakistan. जी, बेलारूस की जो टॉप 10 मॉडल मिस यूनिवर्स और पॉली कैनवस आज फैसलाबाद करने के लिए। फैसलाबाद के सरकारी स्कूल्स का अल्लाह ही हाफिज, जिला भर में 60 से ज्यादा स्कूलों की इमारतें खस्ताहाल करार। गवर्नमेंट स्कूल का कमरा है जिसकी छत को 5 साल पहले डेंजरस डिक्लेयर करके गिरा दिया गया था, लेकिन हुकूमत की तरफ से आज तक इस स्कूल के 3 जो छतें गिराई गई कमरों की, उनके लिए 1 रुपया भी नहीं मिल सका, जिसके बायस बच्चे स्कूल में क्लासेस में बैठकर पढ़ने के बजाय बाहर बैठकर पढ़ाई करने पर मजबूर हैं। ये कमरे की सूरत हाल है जो कभी क्लासरूम हुआ करता था, लेकिन अब एक खंडर का मंजर पेश कर रहा है, क्योंकि हुकूमत की तरफ से इस बिल्डिंग की असर तामीर के लिए 1 रुपया भी जारी नहीं किया गया। डेंजरस बिल्डिंग की बात करें
تو اس اسکول میں 3 کمروں کی چھتیں 5 سال پہلے گرائی گئی تھی، جن کی اثر نو تعمیر کے لیے تاحال کوئی فنڈ نہیں مل سکے۔ 3 کمرے ایسے ہیں اس اسکول کے جن کو ڈینجرس ڈکلیئر کر کے بچوں کے بیٹھنے کے لیے بند کیا گیا تھا، اور اس کے بعد بلڈنگ ڈپارٹمنٹ کے کہنے پر ان کی چھتیں جو ہیں ان کو گرا دیا گیا تھا، لیکن ان گرائی گئی چھتوں کو دوبارہ سے بنانے کے لیے 5 سال گزر گئے، لیکن ابھی تک کوئی فنڈ جو ہیں وہ جاری نہیں ہو سکے، اور اس اسکول کی یہ حالت ہے کہ اس وقت 3 کمرے بالکل کھنڈر کا منظر پیش کر رہے ہیں، جبکہ فیصل آباد میں 60 کے قریب اسکول ایسے ہیں جن کی عمارتوں کو اسی طرح ڈینجرس ڈکلیئر کر کے دکھایا گیا تھا اور وہاں پر بچوں کے بیٹھنے کو منع کر دیا گیا تھا، لیکن موجودہ صورتحال یہ ہے کہ اب نہ تو نئے فنڈ جاری کیے جا رہے ہیں کمرے تعمیر کرنے کے لیے، نہ ان کی ریپیئر کے حوالے سے کوئی فنڈ جاری ہو سکے ہیں۔ اس حوالے سے بہت ہی صورتحال جو ہے وہ افسردہ ہے، کیونکہ بچوں کے بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں ہے، کمروں کی تعمیر نہیں ہو سکی، اور 60 سے زائد اسکول ایسے ہیں جن کی صورتحال ایسی ہی ہے جہاں پر عمارتوں کو ڈینجرس ڈکلیئر کر دیا گیا ہے، لیکن ان کی بحالی کے لیے کوئی کام نہیں کیا گیا۔ سرکاری اسکولز میں خطرناک عمارتوں کی اثر نو تعمیر کا نہ ہونا حکومت کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ بچوں کو بہتر ماحول دینے کے لیے نئے کمروں کی تعمیر بہت ضروری ہے۔ کیمرامین محمد وقاص کے ساتھ جہانگیر اشرف، فیصل آباد۔ فیصل آباد میں ڈویژن میں خطرناک عمارتیں انسانی زندگیوں کے لیے خطرہ بن گئیں۔ جھنگ، چنیوٹ، سمندری اور دیگر شہروں میں طلبہ بوسیدہ اور خستہ حال سرکاری اسکولز کی عمارتوں میں تعلیم حاصل کرنے پر مجبور ہے۔ جھنگ میں خطرناک اور بوسیدہ عمارتیں جان و مال کے لیے خطرہ بن گئی۔ جھنگ میں لگ بھگ 78 خطرناک عمارتیں موجود ہیں، مگر کسی سرکاری محکمے کے پاس مستند اعداد و شمار ہی موجود نہیں۔ خطرناک عمارتوں میں 40 سال سے لے کر 100 سال تک پرانی عمارتیں شامل ہیں۔ انتہائی خطرناک 28 عمارتوں سے لگ بھگ 22 عمارتوں کو مسمار کیا گیا۔ 6 انتہائی خطرناک قرار دی گئی عمارتیں گرائی نہ جا سکیں۔ خطرناک دی جانے والی سرکاری عمارتوں میں 18 اسکول بھی شامل۔ ڈپٹی کمشنر عبداللہ خرم نیازی نے بتایا، خطرناک عمارتوں کے مسئلے کے حل کے لیے متعلقہ اداروں کی جامعہ میٹنگ بھی طلب کر لی گئی ہے۔ چنیوٹ کے بیشتر سرکاری اسکولوں کی عمارتیں بھی خستہ حال، بچے گرمی میں بغیر پنکھوں کے برآمدوں میں تعلیم حاصل کرنے پر مجبور ہیں۔ گورنمنٹ بوائز پرائمری اسکول حسین خان 4 دیواری سے ہی محروم نکلا۔ اسکول میں بجلی کا انتظام، نہ پینے کا صاف پانی میسر، اکلوتا نل بھی خراب ہے۔ ایجوکیشن ذرائع کے مطابق ضلع میں تقریباً 20 سرکاری اسکولوں کی عمارتیں خستہ حال ہیں، جن میں سے 5 عمارتیں قابل استعمال ہی نہیں۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ محمد سعید کہتے ہیں، اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے فنڈز کی فراہمی کے لیے درخواست کی ہے۔ فنڈز ملنے پر اسکولوں کی 4 دیواری اور خستہ حال بلڈنگز کی مرمت کرائی جائے گی۔ گورنمنٹ پوسٹ ویمن کالج سمندری کی عمارت بھی خطرناک قرار، عمارت کے چھت میں جگہ جگہ دراڑیں پڑ گئیں۔ خستہ حال عمارت میں طالبات کا تعلیم جاری رکھنا رسک۔ پرانی عمارت کئی بار مرمت کرائی جا چکی ہے۔ طالبات کہتی ہیں حکومت نئی عمارت کی تعمیر کے لیے فنڈز جاری کرے۔ کالج انتظامیہ کے مطابق وقت کے ساتھ ساتھ عمارت کی مرمت کرائی جاتی ہے۔ وفاقی محتسب اعجاز احمد قریشی کی فیصل آباد آمد، ڈویژن میں وفاقی محتسب کی کارکردگی پر بریفنگ دی گئی۔ وفاقی محتسب اعجاز احمد قریشی کا فیصل آباد کا دورہ، ڈویژن میں وفاقی محتسب کی کارکردگی پر بریفنگ دی گئی۔ FIA، سول ایویشن اتھارٹی، PIA، ریلوے، نادرا، پاسپورٹ، ASF، ANF، فیسکو اور دیگر وفاقی اداروں کے افسران بھی پریس بریفنگ میں شریک ہوئے۔ وفاقی محتسب اعجاز احمد قریشی نے بتایا کہ وفاقی محتسب 180 وفاقی اداروں کے خلاف نوٹس جاری کرتا ہے۔ سوئی گیس، بجلی کے کنیکشن، نادرا، پاسپورٹ اور دیگر مسائل کا نوٹس لیا جاتا ہے۔ فیصل آباد کی کارکردگی ہمارے بہت اچھے ریجنز میں ہے کہ 60% لاسٹ ایئر، اس سال جو ابھی چل رہا ہے 23 میں انکریز ہے کمپلینٹس میں، اور 70% ڈسپوزل میں، تو کارکردگی اور امپلیمنٹیشن 80% سے اوپر ہے۔ تو یہ کارکردگی کے لحاظ سے تو اللہ کا فضل ہے، بہت بہتر ہے۔ وفاقی محتسب اعجاز احمد قریشی کا مزید کہنا تھا کہ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے الگ ونگ قائم کیا گیا ہے۔ 2 لاکھ سے زائد اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل حل کیے جا رہے ہیں۔ محکمہ خارجہ کے ساتھ مل کر اوورسیز کے مسائل دیکھ رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ عدم تعاون پر سرکاری افسر کی تنخواہ روکی جا سکتی ہے۔ جہاں سسٹمک ایشوز ہوں، پالیسیز ایشو، ادھر ہم ریکمنڈیشن دیتے ہیں، لیکن جو کمپلینٹ آتی ہے اس میں ہم خود انفورس کراتے ہیں، ہمارے قانونی پاورز ہیں۔ وفاقی محتسب کی سپریم کورٹ کے جج والی پاورز ہیں، لیکن ہم پروپیگنڈا نہیں کرتے، افسروں کی ہیومیلیشن نہیں کرتے۔ ہم جب ان کو نوٹس بھیجتے ہیں کہ جی اگر آپ نے یہ کام نہ کیا ہے ایک جائز اس میں، تو ہم آپ کے خلاف ڈسپلنری ایکشن لیں گے۔ وفاقی محتسب اعجاز احمد قریشی نے فیصل آباد ڈویژن کو کارکردگی میں مزید بہتری کی ہدایات جاری کی۔ کیمرین عثمان کے ساتھ عمران اسلم، سٹی 41، فیصل آباد۔ فیسکو آن لائن سسٹم کی خرابی صارفین کے لیے درد سر بن گئی۔ ویب سائٹ تاحال بند، بل کی ادائیگی، درستی اور تاریخ میں توسیع مشکل ہو گئی۔ فیسکو حکام بلنگ ویب سائٹ فعال بنانے میں ناکام ہو گئے۔ صارفین فیسکو حکام پر برس پڑے، کہتے ہیں بھاری بل ادا کرنے کی سکت نہیں،
اقساط ہو رہی ہے نہ بلوں میں توسیع کی جا رہی ہے۔ شہریوں نے آن لائن سہولت کو جلد از جلد فعال کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ مالی سال 2023 کے انکم ٹیکس گوشواروں کا معاملہ، فیصل آباد میں اب تک 26,000 افراد نے اپنی انکم ٹیکس ریٹرن FPR کو جمع کرا دی۔ سالانہ 6 لاکھ روپے یا اس سے زائد آمدن والے افراد انکم ٹیکس ریٹرن جمع کروانے کے پابند ہیں۔ FPR حکام کے مطابق انکم ٹیکس گوشوارے جمع کرانے کی آخری تاریخ 30 ستمبر ہے۔ فیصل آباد میں ماوچہ صحت پروگرام کے اکاؤنٹ سپروائزر کے تبادلے کے بعد کمرہ بند، تالا کھلوانا محکمہ صحت افسران کے لیے چیلنج بن گیا۔ عرصہ دراز سے بند کمرہ ملازمین کے لیے مشکلات کا باعث ہے۔ CEO ہیلتھ ڈاکٹر اسفندیار کہتے ہیں اکاؤنٹ سپروائزر جونیئر اکاؤنٹ آفیسر کا تبادلہ کر دیا گیا ہے۔ پنجاب سروس ٹریبیونل نے دونوں ملازمین کو سٹے جاری کیا اور ساتھ میں پنجاب سروس ٹریبیونل کی جانب سے DG پنجاب کو انکوائری کے احکامات دیے گئے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے ایک دفعہ پھر پاکستان کے تیسرے بڑے شہر کو نظر انداز کر دیا۔ ویمن کرکٹرز کے ٹرائلز کا اعلان، لیکن فیصل آباد میں ٹرائلز نہیں ہوں گے۔ 8 چھوٹے بڑے شہروں میں خواتین کرکٹرز کے ٹرائلز کا فیصلہ، تاہم فیصل آباد کی خواتین اپنی صلاحیتیں دکھانے سے محروم۔ ویمنز کرکٹرز کا کہنا ہے کہ کرکٹ کو فیصل آباد سے نکالا جا رہا ہے۔ پاکستان میں ویمنز کرکٹ صرف PCB آفس تک محدود ہے۔ اور اس کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ دیکھتے رہیں City 41 کیونکہ ہم کرتے ہیں شہر کے سب باتیں۔